یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ دھرتی سے مٹا دیا جائے مگر نہیں، یہ قیامت کی شروع تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں رو رو کر کے گر گرا کر کے صدائیں بلند کرنے والے رہیں گے تب تک۔ میرے بھائی پہلا پیغام آپ کے نام، حالات جو ہیں ایسے وقت میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے دکھانا پڑے گا، مؤذن صاحب کا انتظار نہ کرے، ہم خود مؤذن بن کے دکھائیں۔ یہ نہ کرے امام صاحب آئیں گے تب نماز ہوگی، نہیں، امام صاحب سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ کے دکھاؤ۔ ہمارے لیے ضروری ہے، تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ ایک دوسرا کام، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، شکایت کیا کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بہت ظالم و جابر بادشاہ گزرا، بڑا عجیب انسان تھا، نہ جانے کتنے علماء کرام کو اس نے قتل کروایا تھا۔ امام حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں، شکایت یہ کر رہے ہیں، اے امام صاحب معاملہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ہم لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اے میرے بھائیو شکایتیں لے کر کے آئے ہو، آج تم بھی تو شکایت کر رہے ہو، ہم بھی تو شکایت کرتے ہیں، چائے کی نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے شکایت کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت لے کر کے والوں نے آ کر کے شکایت کی کس سے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے۔ امام حسن بصری نے جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اے لوگوں سنو، تمہیں پتا ہے نا حجاج بن یوسف جو تم لوگوں پہ مسلط ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو تم پر مسلط کیا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ میں اگر کہوں تو بے جانا ہوگا، اور دربھنگا کے عزت دار لوگوں اور رجوڑا کے عزت دار نوجوانوں، میں اگر کہوں تو بے جانا ہوگا، موجودہ حکومت جو ہم پر مسلط ہے، ظالم و جابر بادشاہ اگر مسلط ہے تو اس کی وجہ ہے ہمارے گناہ، کوئی اور چیز نہیں ہے، ہمارے گناہ ہیں۔ ایسے وقت میں میرے بھائی اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، تائب ہونا پڑے گا، اللہ سے لو لگانا پڑے گا۔ تو یہ میرا پہلا پیغام آپ کے لیے۔ ایک قدم آگے اور بڑھتے ہیں۔ حالات حاضرہ میں ہمیں ایک اور کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے آپسی اختلاف کو ختم کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے صفوں میں ملی اتحاد پیدا کرنی ہوگی، اور یاد رکھو دھاگا اگر ایک ہے تو اسے کوئی بھی یوں ہی کھینچ کے توڑ دے گا، مگر آپس میں جب کئی دھاگے مل جائیں تو اس کا توڑنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، آپس میں ٹولیوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ اے محترم سامعین کرام، اب میں نے یہ سوالات صرف آپ سے اب نہیں کرنے، میں نے بارہا یہ سوال کیا، ذرا یہ بتاؤ آپ بٹے ہوئے ہو ٹولیوں میں، وہ حنفی، وہ شافعی، وہ مالکی، وہ حنبلی، اللہ کے بندو آپ کے اس نسیم بلرام پوری کا پیغام یہ ہے، خدا را یاد رکھو، چائے کی نکڑ پہ ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں، چائے کی پیالی رکھ کے جانے لگتے ہیں، پیچھے سے آنے والا ایک آدمی آتا ہے، سوال یہ کرتا ہے وہ کون جا رہا ہے، وہ یہ سوال نہیں کرتا ہے وہ حنفی جا رہا ہے یا شافعی، وہ مالکی جا رہا ہے یا حنبلی جا رہا، وہ سوال کرتا ہے تو یہ کرتا ہے وہ کون جا رہا
رہا ہے, دکان والا جواب دیتا ہے وہ مسلمان جا رہا ہے. اے میرے بھائیوں, کیوں آپ بٹ رہے ہو فرقوں میں, کیوں بٹ رہے ہو ٹولیوں میں, کیوں آپ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ کے بندو, دنیا ہمیں مسلمان دیکھتی ہے, آپ اپنے جھگڑوں کو اپنے گھروں میں رکھو, بازار میں نکلو تو ایک نظر آؤ. میرا یہ کہنا ہے آپ سے, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ اے میرے بھائیوں, ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی نا کہ میرے بھائیوں, آپس میں اگر متحد ہو جاؤ نا, کامیابی تمہاری مقدر بن جائے گی. اگر اختلاف کرو گے نا, دنیا اس کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکے گی. آپ سے اختلاف و انتشار نہیں, بھائی چارگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مل کے اپنے صفوں میں ملی اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ موجودہ حالات جو ہمارے ملک کے ہیں, ایسے وقت میں اگر ہم اور آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ سب ایک مل جل کر کے بیٹھ جائے, ترقی کر لیں گے. جاننا چاہتے ہو اسلامی بھائی چارگی؟ چلو چلتے ہیں جنگ یرموک کا واقعہ اٹھاتے ہیں ہم. وہ جنگ یرموک جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی جنگ ہے. ایک طرف کافر جن کا بھروسہ اپنے تیر و کمان پہ ہے, ایک طرف کافر جس کا یقین اور اعتماد اپنے اسلحوں پر ہے, اور ایک طرف وہ جماعت کھڑی ہے جس کا یقین, جس کا اعتماد, جس کا بھروسہ ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ, جسے پتا ہے, جسے معلوم یہ ہے میرا رب یہ کہہ رہا ہے میرے دین کی مدد کرو گے, یعنی میرے دین کی نشر و اشاعت کرو گے, میں تمہاری مدد کروں گا. اس فوج کو یقین ہے اللہ کی ذات پر, اس فوج کو یقین ہے رب کی ذات پر, اس فوج کو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رب پر جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ دعا کیا تھا, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اے اللہ اگر یہ جماعت مار دی جائے گی, اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک کر دی جائے گی, قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. انہیں پتا ہے, ان کا توکل, ان کا بھروسہ, ان کا ایمان ایک اللہ رب العالمین پر ہے. اور یاد رکھو, جو اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, رب سے جیوت اور زندہ رہنے کے لیے تیار ہو. جو اللہ کے لیے, آپ جس اللہ کے پر اللہ کی بتائے ہوئے قرآن نازل کردہ نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہو نا, اگر اسی کو اپنا شعار بنا لو نا, انہی اندھیروں سے پھر ہوگی روشنی پیدا. خدا کرے گا کوئی پھر سے غزنوی پیدا. میرے بھائی, جنگ یرموک کا واقعہ ہمارے ذہن میں, ختم ہو گیا. جنگ یرموک کا واقعہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں. جنگ یرموک مسلمانوں کافروں کے درمیان لڑی گئی جنگ ہے. جی, جنگ کی شروعات ہوتی ہے, مسلمان بھی لڑ رہے ہیں, کافر بھی لڑ رہے ہیں, اور کافروں نے جب وار پہ وار کیا نا تو کچھ مسلمان زمین پر گر پڑے چوٹ لگنے کی وجہ سے. ایک مسلمان کے زبان سے کلمہ نکلا, ایک آدمی جو ایک بھائی جو زمین پر گرے تو ان کے زبان سے کلمہ نکلا, اے میرے بھائی مجھے پانی دے دیجئے.
سننے والے دوسرے بھائی نے ندا سنی ہے، صدا سننے کے بعد پانی کا پیالہ لے کے دوڑے بھاگے آئے. پانی ابھی دیا ہی تھا، پہلے والے بھائی کو پانی کا پیالہ دیا، ادھر ابھی پانی کا پیالہ اپنے ہونٹ سے پہلے والے ساتھی نے لگایا ہی تھا کہ بغل میں پڑے ہوئے دوسرے بھائی نے صدا دی، میرے بھائی میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پانی دے دیجئے. پہلے والے نے کہا لے جاؤ دوسرے بھائی کو دے دو. دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ لے کے پہنچے تو تیسرے نے صدا دی، تیسرے کے پاس پہنچے تو اخیر والے نے صدا دے دی، اور اخیر والے کے پاس جب پانی کا پیالہ لے کے پہنچتے ہیں تو اخیر والے بھائی نے کیا کہا، اے میرے بھائی، ارے میں یہ پانی کیسے پی لوں جبکہ میرے ان تمام بھائیوں نے پانی مجھ تک بھیج دیا ہے، لے جاؤ میرے پہلے بھائی کو پانی پلا دو. آج تو ہم پانی چھیننے پہ آمادہ. ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو یہ ترقی کر کیوں رہا ہے؟ کہیں سے چوری وغیرہ کر کے لایا ہوگا روپیہ، کہیں ڈاکہ وغیرہ ڈال کے آیا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا. یہ ہمارے خیالات ہو جاتے ہیں میرے بھائی. وہ ساتھی جب پہلے والے بھائی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے، پہلے والے ساتھی شہید ہو چکے. دوسرے والے کے پاس پانی کا پیالہ لے کے پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے. ایک کے بعد دیگرے تمام ساتھیوں نے اپنی جان کی قربانی تو دے دی، اس لیے دے دی میرا بھائی پیاسا نہ رہ جائے. اے اللہ کے بندو، انہوں نے پانی اسی لیے تو نہیں پیا کہ میرے بغل والا بھائی پیاسا نہ رہ جائے. اگر ہم نے پانی پی لیا وہ پیاسا رہ جائے گا، رب سوال کرے گا میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے پانی کیوں نہ پلایا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ وہ خود بھوکے رہے اوروں کو تشنا لب نہیں رکھتے. میں ایک جگہ شعر پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد اسٹیج سے اترا تو ایک صاحب کہنے لگے یہ میں نے تشنا پڑھا تو کہہ رہے نہیں تشنا ہوگا. تو ہم نے کہا ڈکشنری اٹھاؤ، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. جی ہاں، تشنا اور تشنا دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. میں نے اس کو سرچ کیا اور اس کے بعد میں نے کہا دیکھو آپ، جی دونوں پڑھ سکتے. وہ خود بھوکے رہے اوروں کو تشنا لب نہیں رکھتے. اے میرے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح، انہوں نے بھوکا رہنا گوارا کر لیا، پیاسا رہنا یہ گوارا ہے، میرا بھائی پیاسا نہ رہ جائے اس لیے انہوں نے پانی نہ پیا. اے اللہ کے بندو، میں کہہ رہا تھا وہ خود بھوکے رہے اوروں کو تشنا لب نہیں رکھتے. تیرے رندوں میں کتنا جذبہ ایثار ہے ساقی. اے میرے بھائیو، خود نہ کھاتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود نہ کھاتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. میرے بھائیوں اور دوستو، ناظم صاحب کا اشارہ بار بار ہو رہا ہے. مجھے 45 تک بولنے کے لیے کہا گیا تھا، میں نے ٹائم دیکھ لیا تھا لیکن ابھی 45 ہوئے نہیں مولانا. لیکن آپ کا حکم سراخوں پہ میں نے 2 باتیں کہی ہیں. پہلی بات یہ، حالات سے نمٹنا ہے، اعمال کو بہتر بنائیں، اپنے صفوں میں ملی اتحاد پیدا کریں، پھر اللہ حافظ ہے. انشاءاللہ کبھی آپ نے پھر موقع دیا تو پھر باتیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے بار الہ ہم سب علماء کرام نے جو بھی خطاب کیے ہیں ان سبوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عنایت فرما.
اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بس چلتے چلتے صرف یہ کہیں گے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔